یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بڑے برگزیدہ دن ہیں، بڑے متبرک ایام، بڑے فضیلت والے دن. اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہو، اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہو، اگر اللہ کے دربار سے معافی کے طلبگار ہو اور اپنے گناہوں کا کفارہ چاہتے ہو تو یہ 10 دن ہیں آپ کے لیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 969، راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں. یعنی اتنے متبرک دن، ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے وہ سب سے بہترین ہے تمام سال کے دنوں سے. صحابہ کرام نے پوچھا کیا جہاد بھی نہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ جہاد بھی اس کے برابر نہیں، الا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہیں لوٹا. یعنی جو جہاد پہ گیا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، اپنے مال کو خطرے میں ڈالا اور جان بھی لٹا کے آ گیا، یعنی اپنی جان دے کے آ گیا اور پورا مال لٹا کے آ گیا، تب جا کے وہ ان 10 دنوں کے عمل سے اوپر ہو سکتا ہے. ورنہ صرف جہاد ان 10 دنوں سے فضیلت نہیں لیتے. یعنی یہ 10 دن اتنے فضیلت والے اور بابرکت ہیں. یہ اتنے برگزیدہ کیوں ہیں؟ اتنے متبرک ایام کیوں ہیں یہ 10 دن؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، جس نے شرح بخاری شریف لکھی فتح الباری کے نام سے، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو اس لیے فضیلت دی کیونکہ ان 10 دنوں میں اللہ نے تمام بڑی عبادتوں کو جمع کر دیا ہے. یعنی سال کی تمام بڑی جو عبادتیں ہیں وہ ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں. توحید تو ہے ہی ہے، حج جو سب سے بڑی عبادت ہے، روزہ، کیونکہ روزے کی بات بھی آگے میں رکھوں گا انشاءاللہ تعالی کہ حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے. اس بات پہ ہم آئیں گے. اور صدقہ کرنا ان دنوں وہ افضل ترین عمل ہے. یعنی سارے عمل جو بھی آپ دیکھیں گے روزوں میں صرف روزے ہی رکھے جائیں گے، باقی ایام میں اگر آپ روزے بھی رکھ لیں تو وہاں پہ حج نہیں ہے تو حج کہیں نہیں پائیں گے آپ. تو جتنی بھی بڑی عبادتیں ہیں وہ ان 10 دنوں میں آپ مل جاتی ہیں، کیونکہ حج ان 10 دنوں میں وہ سال کے کسی اور دن میں نہیں ہو سکتی. اس لیے ان ایام کو سال کے سارے دنوں پر فضیلت حاصل ہے. اب سوال یہاں پہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا یہ عشرہ ذی الحج؟ تو اس کے جواب میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان سے یہی سوال پوچھا گیا کہ رمضان کے آخری 10 راتوں کی تو بہت فضیلت ہے، لیلۃ القدر بھی اسی میں آتی ہے، پھر وہ افضل ہیں یا یہ 10 دن؟ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑی زبردست دلیل دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دنوں کے اعتبار سے عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دن افضل ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں. تو بڑے بزرگی والے دن، بڑے متبرک دن، اور ان دنوں کے عمل سب سے افضل ترین عمل مانے جاتے ہیں. تو ان دنوں میں بہتر سے بہتر عمل کرنے کی کوشش کریں، تیاری کریں ان عمل کے لیے. صدقہ دیں، زکوٰۃ انہی دنوں نکالیں، صدقہ دیا کریں، روزے رکھا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، یہاں تک کہ نوافل کی نمازوں کا بھی اہتمام بخوبی کریں. سو ان 10 دنوں میں کیا کیا جائے؟ کیونکہ حاجی صاحبان تو حج کریں گے تو باقی کیا کریں؟ تو ہمارے لیے جو عام لوگ ہیں ان کے لیے کچھ تاکیدیں وارد ہوئی ہیں احادیث مبارکہ میں. تو 4 تاکیدیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. پہلی تاکید کہ جب بھی عشرہ ذی الحجہ کا چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت دعا ہے، سنن دارمی میں اور جامع ترمذی میں. بس الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی ہے. جیسے ایک جگہ پہ ہے اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. تو پہلا عمل، پہلی تاکید، پہلا کام ماہ ذی الحجہ کا اگر چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. دوسری تاکید، چاند نکلنے کے بعد اگر قربانی کا ارادہ ہو تو بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹیں. اور اس کے لیے باضابطہ حدیث ہے
یہ حدیث صحیح مسلم میں اور مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث لائی گئی ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ذوالحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور جلد سے کوئی چیز نہ اتارے، یعنی اپنے ناخنوں کو نہ ترشوائے اور نہ ہی اپنے بالوں کو کاٹے. تو یہ دوسری تاکید، دوسرا کام. اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی، ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم وارد ہے؟ تو ایک اور حدیث ہے سنن ابو داؤد اور سنن نسائی سے اور مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 1479. بڑی زبردست حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یہ حدیث کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس امت کے لیے اضحیٰ کے دن کو عید قرار دے دوں. تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں کہ اب میرے پاس کوئی بھی جانور نہیں اور میرے پاس ایک بکری ہے جو کہ مجھے عطیہ کی گئی ہے لیکن وہ دودھ دیتی ہے گھر کے لیے، اگر آپ حکم دیں تو میں اسے بھی ذبح کر دوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن تم عید کے روز اپنے بالوں اور ناخن کو کٹاؤ اور مونچھیں کتراؤ، اللہ کے ہاں تمہارے مکمل قربانی ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ قربانی کرنے والے پہ بھی حکم آ جائے گا اور جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس کے لیے بھی یہ حکم آ جائے گا کہ وہ اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو، مونچھوں کو، بالوں کو نہ ترشوائے. اور اگر یعنی بہت زیادہ ضرورت ہے، یعنی ناخن بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، بال بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور ضرورت عین ہے، تو گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا. تو صفائی جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. تو دو تاکیدیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. پہلی تاکید چاند کو دیکھتے ہی دعا پڑھی جائے. دوسری تاکید چاند کے نکلنے کے بعد، چاند کو دیکھنے کے بعد اپنے ناخنوں اور بالوں کو نہ کٹائیں اگر قربانی کی استطاعت رکھتے ہوں. تیسری تاکید ان 10 دنوں میں کثرت سے تکبیریں پڑھی جائیں، کثرت سے. یہی حدیث جو میں نے پہلے بیان کی صحیح بخاری سے، حدیث نمبر 969، اس کے باب بناتے ہوئے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اوپر تلے ایک واقعہ لکھا درج کیا ہے، صحاباؤں کا عمل. امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 دنوں میں بازار جاتے اور تکبیرات کہتے، لوگ بھی ان کی تکبیرات کے ساتھ اللہ اکبر کہتے، یعنی وہ زور زور سے پڑھا کرتے تھے بازار میں جا کے اللہ اکبر تکبیرات پڑھتے تھے اور بازار گونج اٹھتا تھا تکبیرات سے. اور آج کے زمانے میں اگر ہم یہ تکبیرات کریں گے بازار میں، یا تو ہم پہ سیدھے لیبل لگ جائے گا کہ یا تو یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے، یا تو کہیں گے کہ یہ پاگل ہو گیا. لیکن یہ سنت عمل ہے. یہ بڑے دو اشخاص، برگزیدہ اشخاص، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 10 دنوں میں بازار جا کے بلند آواز سے تکبیرات کہتے تھے اور ان کی تکبیرات سن کے تمام بازار والے تکبیر پڑھتے تھے. تو تکبیرات پڑھنا لازمی ہے ان 10 دنوں میں. یہاں تک کہ حضرت امام باقر رحمہ اللہ ان کا یہ عمل رہا ہے کہ ہر نماز کے بعد، نفلی نماز کے بعد، سنت نماز کے بعد اور فرض نماز کے بعد تکبیرات پڑھتے تھے. تو تیسری تاکید تکبیرات پڑھنے کی. اب تکبیرات کون سی ہیں؟ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5446، اور یہ حدیث مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشرہ ذی الحج سے بڑھ کر کوئی دن اللہ کی نگاہوں میں معظم نہیں، اور نہیں اس کے علاوہ کسی اور دن میں اعمال اتنے زیادہ پسندیدہ ہیں. اس لیے ان دنوں میں تحلیل و تکبیر اور تحمید کی کثرت کیا کرو. تحلیل مطلب لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، یعنی اور تحمید یعنی الحمدللہ کہنا. اب ان تینوں کو آپ اکٹھا کریں تو مشہور تکبیرات آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، جو تکبیرات مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آئے ہیں. کیا تکبیرات ہیں؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد. مصنف ابن ابی شیبہ نے تکبیرات پر باب باندھا ہے اور 4 قسم کے تکبیرات ثابت کیے ہیں.
حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے جو تکبیر ثابت ہے وہ جو میں نے ابھی کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عبداللہ ابن مسعود سے ایک اور جگہ ایک اور تکبیر بھی ثابت ہے، لیکن اس میں اللہ اکبر 3 بار ہے، جیسے یہاں پہ 2 بار تھا وہاں پہ 3 بار ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہوگی دوسری قسم تکبیر۔ تیسری قسم عبداللہ ابن مسعود سے ہی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، بالکل چھوٹی سی تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور قسم کی تکبیر بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر واجل اللہ اکبر علی ما ہدانا ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم۔ تو یہ 4 قسم کی تکبیر ہے۔ ایک اور بڑی مشہور تکبیر ہے جو صحیح مسلم میں آتی ہے، حدیث نمبر 1358۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کلمات کہنے والا کون ہے؟ تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کلمات پر بڑی حیرت ہوئی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کون لیے گئے ہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی اس کے بعد سے ان کلمات کو کبھی ترک نہیں کیا۔ کلمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب تکبیرات جو ہیں، تکبیرات 2 قسم کے ہیں، تکبیرات مطلق اور تکبیرات مقید۔ تکبیرات مطلق ایسی تکبیریں جن کو نماز کے بعد جو تکبیریں کہی جاتی ہیں ان کے ساتھ خاص نہیں کیا جائے گا، بلکہ جب چاند نظر آ جائے، جیسے ہی میں نے کہا پہلی تاکید جب چاند کی دعا پڑھ لی جائے اس کے بعد سے تکبیرات شروع کرنے اور ہر حال میں تکبیرات کہنے، رات ہو چاہے دن ہو، چاہے رستے پر چل رہی ہوں، چاہے بازاروں میں ہوں، جہاں کہیں پہ بھی جائیں تو تکبیرات مسلسل کہیں۔ ان تکبیرات کو کہتے ہیں تکبیر مطلق، یہ مطلق تکبیر ہے۔ دوسرا ہے تکبیر مقید۔ تکبیر مقید عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک جو تکبیر نمازوں کے بعد پڑھی جائیں ان کو تکبیر مقید کہا جاتا ہے۔ اور تکبیر مقید کے لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی حدیث ہے، اور یہ بات ثابت ہوئی ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے کہ حضرت عمیر بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یوم عرفہ کی نماز سے لے کر آخری یوم تشریق کی عصر کی نماز تک تکبیرات کہا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تیسری تاکید عشرہ ذی الحجہ کی، اور چوتھی تاکید روزہ رکھنا۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2437، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن کا روزہ رکھتے تھے، یہ وہاں سے ثابت ہے، ساتھ میں اور یوم عاشورہ کے یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور نیز ہر ماہ کے 3 دن روزے رکھتے تھے، ایام بیز کے اور پیر کے اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم سے، حدیث نمبر 2746، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے کے 3 روزے ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، یہ عمل سارے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور آگے سنیں اس حدیث کو، اور عرفے کے دن کا روزہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی جو عرفے کا روزہ ہے 9 ذی الحج کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور آنے والے سال کا بھی۔ جبکہ اسی حدیث میں، حدیث نمبر 1162 صحیح مسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور یوم عاشورہ کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ
पिछले साल के ही गुनाहों का कफारा है। और जबकि 9 ज़ुल्हिज्जा का रोजा यानी यौम अरफा का रोजा पिछले साल के गुनाहों का कफारा और अगले वाले यानी आइंदा साल के गुनाहों का कफारा बन जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की शान रहीमी देखें, ये 10 दिन बड़े बरगजीदा हैं, बड़े बाबरकत वाले हैं। इन दिनों में अमलियात पर जोर दें, नवाफिल की कसरत करें, सदकात और खैरात की कसरत करें, तकबीरात की कसरत करें। एक और हदीस है मुस्नद अहमद की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 काम कभी नहीं छोड़ते। पहला काम आशुरा का रोजा, दूसरा काम आशरा ज़ुल्हिज्जा के 9 रोजे, तीसरा काम महीने के 3 रोजे अयाम 20 के रोजे और चौथा काम फजर की सुन्नतें। ये 4 काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तर्क नहीं फरमाते। तो 4 ताकीद आपके सामने मैंने रखी। पहली ताकीद चांद को देखकर दुआ पढ़ना, दूसरी ताकीद जिसको कुर्बानी का इरादा हो अपने बाल और नाखूनों को न कतरवाए, तीसरी ताकीद तकबीरात की पाबंदी की रखी जाए और चौथी ताकीद रोजा रखा जाए। 9 यानी 1 ज़ुल्हिज्जा से लेके 9 ज़ुल्हिज्जा अरफा तक रोजा रखना या तो सिर्फ 9 का भी साबित है नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। तो ये 4 बातें, ये 4 काम इन 10 दिनों में किए जाएं अल्लाह तबारक व तआला की कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की तलाफी मांगने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों का कफारा कर देते हैं। तो ये दिन जो हैं 10 दिन बड़े मुतबरक अय्याम हैं, बड़े मुतबरक अय्याम हैं। इनको अपने हाथ से जाने न दे और मलामत वाली जिंदगी न इख्तियार करें और इन 10 दिनों में बिल्कुल सुस्ती न करें। अपने अमलों पे जोर, जितना चाहे अमल कर सके, क्योंकि अल्लाह के यहाँ सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल तरीन अमल इन 10 दिनों का अमल माना जाता है।